السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ریاستی حکومت 2023 کا بجٹ جاری کر چکی ہے، 23-24 کا، اور حسب سابق کی طرح بجٹ میں بہت سارے چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، وعدے کیے گئے ہیں، اور بالکلیہ تمام بجٹ کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ KCR سرکار اس بجٹ کو اپنے وعدوں کے مطابق ہی جو ہے نا، یہ بھی ایک وعدہ ہے، بجٹ وعدہ ہے، اور یہ بات پھر مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے KCR صاحب کے اب تک کے وعدے کتنے وفا ہوئے۔ اب ان کے وعدوں کی تفصیل بڑی طویل ہے، لیکن میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے KCR صاحب نے 12% تحفظات کا وعدہ کیا، پھر وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا وعدہ کیا گیا، جبکہ دوسری سرکاری زبان ہے، لیکن اس کو جائز مقام دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ایسے کئی جو ہے نا وعدے کیے گئے، لیکن ہمارے KCR صاحب، تلنگانہ سرکار کا جو 2014 سے آج تک جو تلنگانہ کے عوام کے لیے جو رویہ سامنے آ رہا ہے، اور بالخصوص مائنارٹی اور مسلمانوں کے لیے، کہ یہ بالکلیہ طور پر اپنے وعدوں میں ناکام ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو جائز مقام دینے کا وعدہ کیا، جبکہ ہمارے 10 یونیورسٹی میں ایک کو بھی مسلمان وائس چانسلر نہیں بنایا گیا، اور پبلک سروس کمیشن میں 1947-48 کے بعد سے ایک مسلم نمائندہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ KCR نے وہاں سے بھی ہماری نمائندگی ختم کر دی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آج 3 سال سے اقلیتی کمیشن کو ختم کر دیا گیا، اور مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے مسلمانوں کو مسلسل دھوکہ دیتے جا رہے ہیں، اور اب 2200 کروڑ مائنارٹی بجٹ بولے تو ہمارے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں سکھ بھی ہے، عیسائی بھی شامل ہے اس میں۔ تو اب دیکھیں ہم مسلمانوں کو ملنے والا کیا ہے؟ اب یہ ہمارے KCR صاحب مسلمانوں کا یہ بھلا کرنے والے ہیں یہ۔ اور اسی طرح فائنانس کارپوریشن کے ذریعے 2016 میں 2,60,000 درخواستیں وصول کی گئی، کسی کو نہیں ملا۔ اب 2022-23 میں 2,17,000 درخواستیں جو نا وصول کی گئی، ان کا کوئی پرسانی حل نہیں ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے، میں KCR صاحب سے اور جو نا BRS سرکار سے، آج جو BRS بن کر پورے ملک میں جو نا یہ پھیلنا چاہتے ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا ہمارا اسٹیٹ کا مائنارٹی طبقہ یا مسلمان، کیا ہم حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم برابر کے شہری نہیں ہیں؟ تو ہمارے ساتھ یہ امتیاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج ہزاروں کروڑ روپے مندروں کے لیے جو نا خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ 200 کروڑ روپے ہمارے مساجد کے لیے نہیں مل رہے ہیں۔ آج 5-6 سال سے مکہ مسجد کا کام رکا ہوا ہے، افضل گنج مسجد کا کام رکا ہوا ہے، شاہی مسجد کا کام رکا ہوا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ وہاں کے ملازمین کے لیے تنخواہیں برابر جاری نہیں ہو رہے ہیں، اور جبکہ پنڈت پجاریوں کو ماہانہ پے اسکیل دی جا رہی ہے، اور ہمارے اسٹیٹ کے امام مؤذنوں کے لیے 5,000 روپے وہ دیے جاتے ہیں 4 مہینے 5 مہینے کے بعد، یعنی احسان جتا رہیے۔ تو KCR صاحب اب بہت ہو چکا ہے، یہ ہم آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے وعدوں کو ہم یاد دلا رہے ہیں آپ کو۔ اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ
چار مینار کے اطراف جو ہے نا وہاں کا کام مکمل کیا جائے گا. آج آپ جا کے دیکھ لیے. آپ جو کا تو جو ہے نا وہاں پر موجود ہے. آپ وقف املاک کی حفاظت کا وعدہ کیے تھے, آپ خود لٹیرے بن کے سامنے آ گئے. آپ تحفظ کا حفاظت کا وعدہ کیے, لیکن ہمارے تلنگانہ میں وقف املاک کو لوٹنے والا سب سے بڑا لٹیرا ہماری بہار سرکار ہے, ہمارا سی ایم ہے. اور یہ بتانے میں مجھے جو ہے نا کوئی پریشانی نہیں. آج ہمارا نظامیہ طبی کالج, چار مینار دواخانہ کس حال میں ہے دیکھیے آپ. کوئی پرسانے حال نہیں ہے. ایک زمانے سے ہماری پراپرٹی پہ آیورویدک ہاسپٹل کو قائم کر دیا گیا. اس کے لیے کئی مرتبہ احتجاج کیا گیا. یہ وعدہ کیے کہ سردار محل میں منتقل کر دیں گے, فلانی جگہ منتقل کر دیں گے. ہمارے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں, ہمارے وہاں کے جو نا مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہماری پراپرٹی ہے. پھر اب آپ مسلم دوست کیسا ہوئے KCR صاحب؟ یہ تلنگانہ سرکار مسلم دوست کیسی ہو گئی بتائیے آپ. آج عثمانیہ دواخانے کی حالت دیکھیے آپ, کیا حال ہے. عمارت بوسیدہ ہو رہی ہے. وہاں کے مریضوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ جو ہے نا سب پر آیا ہے. اور آج اردو اکیڈمی پہ ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا ہے جو خود اردو سے واقف نہیں ہے. اب یہ ہم پر ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ. ظلم نہیں ہے تو کیا ہے. اور ایک ظلم یہ ہے کہ لے دے کے مسلمانوں کے 4-5 کارپوریشن ہیں. آج اردو اکیڈمی میں ہندو کا تقرر کر لیا گیا. فائنانس کارپوریشن میں ہندوؤں کا اپارٹمنٹ ہے, وہاں ان کو جو ہے نا تقرر کر دیا گیا. کیا بتاتے انڈومیٹ میں جو ہے نا ہمارے کوئی ہے. آج ہماری اوقاف کی جائیدادیں جو نا ہندوؤں کے قبضے میں ہیں, آپ ہٹا رہے ہیں. انڈومیٹ کی دلاؤ, ہمارے کو نہیں دلا سکتے کیونکہ آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہے ہی نہیں. بس رمضان میں بس ایک جو ہے نا دھوکہ دیتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. 4 کروڑ 50 لاکھ روپئے دعوت افطار میں دیے جا رہے ہیں. KCR صاحب یہ ڈوغلا پنا چھوڑیے. ارے اب آپ اسٹیٹ کو نہیں سدھار سکے تو آپ جو نا پورے جو نا بھارت میں جا کے کیا بھلا کرنے والے ہیں آپ. اور پھر ناندیڑ میں آپ کے ساتھ جو سوالات ہوئے اس سے تو آپ کو جو نا سبق لینا چاہیے تھا. کہ آپ BRS بول کے لے کے پھر رہیں, لیکن آپ کے ساتھ کوئی ایک مسلم قائد نہیں ہے. اور خود ہمارے تلنگانہ میں آپ کی پارٹی کے مسلم قائدین کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے؟ کیا ان کو جائز مقام دیا جا رہا؟ کیا ان کی بات سنی جا رہی؟ کیا کبھی مسلمانوں کے کسی وفد سے آپ نے ملاقات کی؟ کیا تکالیف ہے جاننے کی آپ نے کوشش کی؟ اور جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو تم کو بولیں گے, تمہارے باپ کو بولیں گے. تو ہمارے باپ دادا سننے کے واسطے تمہارے کو لائے. اب ہم تمہارے پورے خاندان کو اکھاڑ کے پھینکنا بھی آتا ہمارے کو. نرسمہا راؤ کا حشر دیکھ لو آپ, کیا حشر ہوا ہے. آپ کا گرو, جس کو آپ گرو بنے تھے, اور آپ بھی وہی راستے پہ چل رہے ہیں, تو آپ کا بھی وہ حشر ہونے والا ہے. ہمارے باپ کو تم کیا بولتے؟ ہم تمہارے باپ دادا خاندان کو بولتے ہوں, کیونکہ ہمارے ووٹ سے تم آئے, تمہارے سے ہم نہیں آئے. یہ بات یاد رکھو. آپ آج CM بنے تو آپ ہمارے طفیل میں بنے آپ, اور تم اتنے احسان فراموش ہے کہ ووٹ کے واسطے ہاتھ جوڑتے, مسلمانوں کا خیر خواہ بولتے. جامع نظامیہ میں آڈیٹوریم جو نا کب سے بن کے تیار ہے. آپ وعدہ کرے تھے میں خود افتتاح کروں گا. کہاں ہے آپ کا وعدہ؟ کہاں ہے صاحب آپ کا وعدہ؟ تو کتنے وعدے یاد دلانا. تو ہم اس پریس میٹ کے ذریعے تمام اسٹیٹ کے تمام باشندوں کو, صرف مسلمانوں کو نہیں, تمام رہنے والے ہمارے اسٹیٹ واسیوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا CM جھوٹا ہے, مکار ہے, دوغلا ہے. یہ ہمارا کوئی بھلا کرنے والا نہیں ہے. اس بجٹ سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف اعلان ہے, لیکن اس کا استعمال آج تک نہیں ہوا. 2014 سے آج تک نہیں ہوا. 2014 سے الٹا ہماری ملکیت کو لوٹ لیا گیا ہے. تو اب مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ موجودہ ہماری حکومت ہماری کتنی بہی خواہ ہے, یہ کتنا ہمارا ساتھ دینے والی ہے. یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے.
من جملہ یہ کہ ہم اس بجٹ کے اعلان کی مسلم یونائٹڈ فیڈریشن پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم خوش ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دھوکے باز ہے، آپ دھوکہ دے کے آپ بات کو پلٹانے میں نمبر کے ماہر ہے اب آپ پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا یہ بجٹ کو ہم جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم بالخصوص مسلمانوں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے اعلان پر ہم کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اس بات کا اعلان کرتی ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے، جو فائنانس کارپوریشن میں جو سبسڈی لون کے لیے 2,17,000 جو درخواستیں داخل کی ہے، اور آج ہمارے چیئرمین صاحب کا بیان آیا کہ وہ اس کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ارے کتنے مالک کی وفاداری کریں گے ہمارے امتیاز صاحب؟ ہاں، مالک کی وفاداری کتنا نبھائیں گے؟ مرنا نہیں ہے، اللہ کو منہ بتانا نہیں ہے۔ آپ کے کارپوریشن میں پیسے آ گئے آپ بتاتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ عوام کو بتائیے، جھوٹ پہ جھوٹ۔ ارے کرسی کے واسطے اتنا بڑا دھوکے باز ہے سی ایم، 50 کروڑ روپے کا اعلان کرا، 5 پیسے اب تک نہیں آئے، 70 کروڑ کا اعلان کرا، اب تک کچھ بھی نہیں ہے، صرف اعلانات کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم 12 فروری کو اسمبلی ختم ہو رہی ہے، ہم 13 فروری کو 2,17,000 جو اپلیکیشن داخل کیے ہیں وہ تمام وہاں پر فائنانس کارپوریشن کے دفتر میں ہم جمع ہو کر ہم اس دفتر کا گھیراؤ کریں گے، چیئرمین کا گھیراؤ کریں گے، جو بھی جو نا حکومت کے نمائندے ہم ان کا گھیراؤ کریں گے۔ 13 فروری کو ہم مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے، اور جتنے لوگ صبح 12 بجے سے ہم وہاں پر گھیراؤ شروع کریں گے، اور جتنے لوگ اپلیکیشن دیے ہیں وہ تمام کے تمام فائنانس کارپوریشن کے دفتر حج ہاؤس میں 13 فروری کو صبح 12 بجے وہاں پر جمع ہوں گے، اور اس کے بعد ہم وہاں پر اس کا گھیراؤ کریں گے۔ اب یہ سی ایم کے چہرے پہ سے ہم کو نقاب نکالنا ہے۔